صدیق عکس حسن و کمال محمد است، فاروق ذل جاه و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، بندہ پروردگار امت احمد نبی، بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار چار یاران تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، اور ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غروان صفت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و ثنا کے بعد عالی مرتبت محترم محتشم حاضرین و سامعین کرام، جو آپ کے سامنے آیا مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس کے اندر غزوہ احد کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ غزوہ احد شریف 3 ہجری اور شوال المکرم کے وسط میں لڑی گئی، اور 2 ہجری میں غزوہ بدر لڑی گئی رمضان المبارک کے اندر، یعنی 1 سال کے بعد احد شریف کے مقام پر یہ غزوہ ہوا۔ غزوہ اس مقدس جنگ کو کہتے ہیں جس میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس جلوہ گر اور اپنے جانثاروں کو لے کر، اپنے اصحاب کو لے کر باطل سے ٹکرانے کے لیے آقا علیہ السلام عظمت اسلام اور اعلاء کلمت الحق کی خاطر خود جلوہ گر بنے۔ ایسی جنگ کوئی عام نہیں ہوتی، بلکہ وہ جنگوں میں نمایاں ہوتی ہے، خاص ہوتی ہے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا حضور ہم جیسے ہیں، میں نے کہا میاں تو لاکھوں جنگوں میں شامل ہو جا، شریک ہو جا، وہ جنگ ہی رہے گی، لیکن حضور سے جس کو نسبت ہو جائے وہ بے مثل اور بے مثال ہو جایا کرتا ہے۔ یہ نسبت بہت بڑی نسبت ہے، حضور کی نسبت جس سے ہو جائے
جس بندے سے ہو جائے، جس ماہ مبارک سے ہو جائے، جی جس گھڑی سے ہو جائے، جس کو بھی حضور سے نسبت ہوتی ہے نا، اسے رب تعالیٰ اعلیٰ کر دیتا ہے، بے مثل اور بے مثال کر دیتا ہے۔ تو اب حضور جس جنگ میں شامل ہوں وہ غزوہ کہلاتا ہے۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے، غزوہ نہیں ہوگا۔ ہاں ایک غزوہ ہوگا جسے غزوہ ہند کا نام دیا گیا ہے۔ بہت ساری روایات کے اندر اس کے بارے میں احادیث مبارکہ موجود ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان سے۔ غزوہ ہند لڑا جائے گا، وہ اس معنی میں غزوہ ہوگا کہ آقا علیہ السلام روحانی طور پر اس کی قیادت فرمائیں گے، اور باقی اس کے علاوہ اور کوئی غزوہ نہیں ہوگا۔ اگر حضور نے کسی صحابی کی سربراہی میں کوئی لشکر کسی طرف روانہ فرمایا اپنی موجودگی میں، وہ غزوہ نہیں کہلائے گا بلکہ سریہ کہلائے گا۔ تو اسی طرح غزوہ خاص اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آقا علیہ السلام خود جلوہ گر ہوں۔ تو احد کے اندر مشرکین مکہ کی تعداد 3000 تھی، جبکہ حضور کے اصحاب کی تعداد 1000، جس میں منافقین بھی شامل تھے۔ مشرکین مکہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے۔ ابو سفیان ان کا سپہ سالار تھا، سفیان بن امیہ، عمرو بن عاص، خالد بن ولید، یہ جو میں نے اسماء گرامی لیے ہیں۔ غزوہ احد کے بعد رب تعالیٰ نے سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا تھا، لیکن غزوہ احد کے اندر یہ اسلام کے جانی دشمن تھے، مسلمانوں کے جانی اور ایمانی دشمن تھے۔ ہوا یوں، یہ کیوں واقع ہوا؟ غزوہ بدر 2 ہجری میں واقع ہوا، اور بدر کے مقام پر حضور کے اصحاب نے بڑے بڑے سرداران قریش کو فنا فی النار کیا، واصل جہنم کیا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، بڑے بڑے جو ان کے سرداران تھے نا مشرکین مکہ کے، کاٹ کے رکھ دیا۔ اب ان کی اولادیں اپنے بڑوں کا بدلہ لینے کے لیے احد کی جانب روانہ ہوئے۔ ان کی زبانوں پہ انتقام انتقام، بدلہ بدلہ کا نعرہ تھا، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، کہنے لگے ہم اپنے بڑوں کا بدلہ لیں گے۔ بڑی تیاری کے ساتھ احد کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں جہاں پر حضور علیہ السلام کی پیاری امی جان کا مزار شریف قبر مبارک ہے، جب وہاں سے گزرنے لگے تو ایک مشرک نے کہا کہ ایسا نہ کریں، حضور کی امی جان کی قبر پاک آ گئی ہے، قبر کو کھود کے آپ کی امی جان کی ہڈیاں نکال لیں، جا کے محمد بن عبداللہ کو کہیں گے تم نے ہمارے بڑوں کو قتل کیا ہے، ہم بھی تمہاری ماں کی ہڈیاں نکال کے لے آئے ہیں، دیکھو۔ لیکن جو سمجھدار لوگ تھے کہنے لگے نہیں نہیں، یہ کام نہیں کرنا، اگر ایسا کرو گے تو تم بھی محفوظ ہی رہو گے، تمہارے بھی بڑوں کی ہڈیاں نکال کے یوں ہی کریں گے مسلمان۔ بات کیف گزر گئے، احد کے مقام پر پہنچ گئے۔ 2 ہجری میں آئے تھے تو بدر کے مقام پہ آئے تھے، رک گئے تھے، لیکن اس بار اتنے غصے میں تھے، چلتے چلتے احد کے مقام تک پہنچ گئے۔ 12 شوال بدھ کے دن یہ لشکر کفار احد کے مقام پر پہنچا۔ بدھ، جمعرات، جمعہ، 3 دن یہ لوگ احد کے مقام پر جنگی مشقیں کرتے رہے، اور 15 شوال ہفتے کے روز حضور علیہ السلام نے مدینہ شریف سے احد کی جانب جانے کا ارادہ فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام نے احد کی جانب
جانے سے پہلے ایک میٹنگ بلائی صحابہ کرام کی، مجلس مشاورت قائم فرمائی۔ جمعے کی رات کو آقا علیہ السلام نے خواب دیکھا اور صبح سویرے پھر صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے گائے کو، اس کو ذبح کیا گیا ہے، اور اپنی تلوار کے دھارے میں نے دندانے دیکھے۔ فرمایا گائے سے مراد تو میرے وہ اصحاب ہیں جو احد کے اندر شہید ہوں گے، اور جو میں نے اپنی تلوار میں دندانے دیکھے ہیں، اس سے مراد ہے کہ میری اہل بیت میں سے کوئی شہید ہوگا۔ فرمایا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط زرہ میں ڈالا ہے۔ فرمایا میرے نزدیک مضبوط زرہ سے مراد شہر مدینہ ہے۔ فرمایا میرے صحابہ اگر تسی مناسب سمجھو تے اسی مدینے چ رہ کے مورچے بنا لینے ہاں، جڑیاں عورتاں نے بچے نے اسی محفوظ مقام تے چھڈ آنے ہاں، کوئی ٹینشن نہیں ہوئے گی۔ اگر دشمن عہد چ رہ کے ساڈے نال جنگ کرے گا تے انہوں بڑی پریشانی بننی ہے، بڑا تکلیف دہ معاملہ ہوئے گا، کیونکہ اتھوں آنا پھر جانا آسان نہیں ہے۔ تے دوسرا اگر اسی شہروں باہر جاؤں گے تے ساڈے واسطے مشکلات ہون گیاں، او اگر مدینے آ کے جنگ کرن کے دشمن آ بھی انہاں واسطے آسان نہیں، کیونکہ وہ گلیاں دے پیتی نہیں ہے، اسی پیتی ہاں، اسی چھت تے چڑھ کے بھی حملہ کر سکنے ہاں تے سانوں کامیابی ملے گی۔ اکابر مہاجرین و انصار صحابہ نے اس کی تائید کی، حضور ٹھیک ہے جو آپ فرما رہے ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے بھی اس کی تائید کی، مگر وہ نوجوان صحابہ جو بدر میں کسی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے تھے، وہ کہنے لگے حضور نہیں، اسی مدینیوں نکل کے احد مقام تے جا کے تے دشمن دی اکھاں چ اکھاں پا کے لڑنا ہے، مدینے رہ کے حضور نہیں لڑنا۔ کیوں؟ ان دی وجہ اگر اسی اتنے مدینے رہ کے لڑا گے نا، دشمن کہے گا ڈر گئے نے، اگے نہیں آئے، اسی مکیوں چل کے احد تے پہنچ گئے ہاں تے آ مدینوں ڈر کے نکلے نہیں، سہن گئے نے، تے حضور اسی اتھے چل کے لڑنا ہے۔ تے پھر کہنے لگے حضور ایک بار چلو تے صحیح، پھر ویکھو ہوندا کی ہے، حضور تھانوں بکھا دیا کہ ہوندا کی طرح چلو سی ایک باری۔ حضرت حمزہ، حضرت سعد بن عبادہ، نعمان بن مالک، دیگر انصار صحابہ سب نے یہی کہا حضور چلو۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا یا رسول اللہ اسی جدوں بھی شہروں باہر جا کے جنگ کیتی ہے نا سانوں نقصان ہویا ہے، بہتر ہے کہ اتنے رہ کے جنگ کرو۔ ہم جڑے نوجوان صحابہ سن اکثریت کہندی باہر جا کے لڑو، حضور نے انہوں دا جذبہ ایمان ویکھیا، جذبہ ایمان شہادت دا جذبہ ویکھیا سرشار نے، فرمایا چلو جو تہاڈی رائے میری رائے بھی وہی ہے، چلو نکلیے مدینے باہر چلیے۔ صحابہ جی تیار، ہم تیار ہو گئے، ہم ذرا اللہ اور اس کے رسول کے شعر حضرت امیر حمزہ کے جذبات سنیے۔ حضرت حمزہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن کریم نازل فرمایا ہے، میں اس وقت تک کھاؤں گا نہیں جب تک مدینے سے نکل کر دشمن سے جنگ نہیں کروں گا۔ حضور روزے سے رہوں گا، روزہ رکھوں گا۔ جمعے کے روز بھی حضرت امیر حمزہ روزے سے تھے، ہفتے کے دن بھی آپ نے روزہ رکھا، اور حالت روزہ میں ہی جنگ کی، اور روزے کی حالت میں آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ حضرت نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں جنت سے محروم نہ فرمائیے، مجھے اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، میں ضرور جنت میں داخل ہوں گا
حضور نے فرمایا نعمان کیوں؟ عرض کیتا اس نہیں کہ میں اللہ تے اندے رسول نال پیار کرنا، حضور میں رب نال بھی پیار کرنا، رب کے حبیب نال بھی پیار کرنا، تے جدو میں میدان جنگ سے جانا پھر نستا نہیں، جان جی تے چلی جائے نہیں مگر میں نستا نہیں۔ حضور نے فرمایا تو سچ کے ہے۔ انہوں نے بھی احد کے اندر جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب تمام صحابہ نے حضور کی ابتدا میں نماز جمعہ ادا کیا، پھر نماز عصر بھی ادا کی۔ نماز عصر ادا فرمانے کے بعد آقا علیہ السلام اپنے یاروں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہمراہ اپنے کاشانہ نور میں تشریف لے گئے، جنگی لباس زیب تن فرمایا اور سر پہ امامہ شریف سجایا، اور اس کے بعد باہر تشریف لے آئے۔ ان حالات سے فراغت پانے کے بعد 3 نیزے منگوائے، ان پہ جھنڈے باندھے۔ ایک جھنڈا قبیلہ اوس کا جھنڈا حضرت اسید بن حضیر کے حوالے کیا، قبیلہ خزرج کا جھنڈا آپ نے خباب بن منظر کے حوالے کیا، اور مہاجرین کا جھنڈا مولا علی کے حوالے کیا۔ اور پھر عبداللہ بن ام مکتوم سے فرمایا کہ اے عبداللہ تم نے میرے قائم مقام ہو کر مدینے میں نماز پڑھانی ہے، مسجد نبوی شریف کے اندر ہم جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام اپنے سکب نامی گھوڑے پر سوار ہوئے، حضور کے آگے بھی جانسار صحابہ، پیچھے بھی صحابہ، دائیں بھی صحابہ، پیچھے بھی صحابہ، یوں آگے پیچھے دائیں بائیں صحابہ ہی صحابہ، اور حضور شہنشاہ دو عالم اپنے گھوڑے پر جلوہ گر ہیں اور چلتے چلتے احد کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ راستے میں ایک ایسا مقام آیا، حضور نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو امام شافعی فرماتے ہیں 17 نوجوان ایسے تھے جن کی عمریں 14 سال سے کم تھی، کم سن تھے، چھوٹی عمر تھی۔ حضور نے فرمایا بھی کہ تم جہاد میں شامل نہیں ہو سکتے، تم واپس چلے جاؤ۔ 17 ایسے نوجوان تھے جو جہاد میں جا رہے تھے، ان کی عمریں کتنی تھی؟ 14 سال سے نیچے، بچے تھے۔ 12-13 سال کا بچہ ہی ہوتا، نوجوان کب ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا بھی تسی اگے نہیں جانا، تھوڑے تے جہاد لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، تسی واپس چلے جاؤ۔ انہوں وچوں ایک صحابی سن حضرت سعید بن حبطہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی بچے سن، آپ کو غزوہ احد تے اجازت نہیں ملی جہاد کرن دی، لیکن خندق چ آپ شامل ہوئے تے پھر آپ نے او شجاعت او دلیری او بہادری او استقامت کا مظاہرہ کیتا کہ اللہ دے نبی نے آپ واسطے دعا فرمائی، یا اللہ پاک سعید دی نسل چے برکت فرما، اولاد چے بھی برکت فرما۔ اللہ دے نبی نے دعا مانگی، رب نے قبول فرمائی۔ آپ 40 بھتیجوں کے چچا تھے، یہ حضور کی دعا کی برکت ہے۔ 40 بھتیجوں کے چچا تھے، اللہ اکبر، اور 40 بھائیوں کے بھائی تھے، اور اللہ نے آپ کو 20 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ یہ رسول اللہ کی دعا کا نتیجہ تھا، اور آپ کی ہی اولاد میں سے اسلام کا وہ عظیم فرزند جس نے اپنے علمی کارناموں کی بنا پر دنیا اسلام اور دنیا علم کے اندر ایسی ہلچل مچائی، ایسے نقوش چھوڑے جس کو دنیا امام ابو یوسف کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ آپ کی اولاد میں سے ہے۔ امام ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں آپ قاضی القضاء چیف جسٹس بھی رہے ہیں۔ اور ان 17 نوجوانوں میں سے جو چھوٹے تھے، جن کی عمریں کم تھیں، ان میں ایک نام ہے رافع بن خدیج۔ ان کی عمر بھی 14 سال سے کم تھی، بچے تھے۔ حضور نے فرمایا بھی رافع تم ہی نہیں جانا جہاد واسطے، اتھے رہ۔ لوگاں کیا حضور نے بڑا بڑا تیر انداز ہے، تیر دا ماہر ہے۔ اچھا فرمایا چل تو بھی چل، انہوں بھی اجازت مل گئی حضرت رافع بن خدیج نو۔ ایک دا نام ہے جی سامورہ بن جندب، انہاں دی عمر چھوٹی سی، 14 سال تو نہیں کہہ سکتے۔
حضور نے فرمایا کہ تو بھی نہیں جانا۔ جب انہوں نے سنیا نا کہ میں نہیں جا رہا، حضور نے مینوں اجازت نہیں دیتی لیکن رافع نو اجازت مل گئی ہے، انہوں نے باپ ستیلا سی، جا کے اپنے باپ کو کہنے لگے کہ حضور نے رافع نو اجازت دے چھڈی ہے تو مینوں اجازت نہیں ملی، حالانکہ میں تکڑا اس تو طاقت اعتبار نال چاہے میری کشتی کروا لو رافع دے نال، اپنے باپ نو کہندے نے تے باپ تے پتر دا آ مکالمہ تے مذاکرہ حضور تک پہنچ گیا کہ سامورا کہتے میں بھی جانا ہے، میری طاقت رافع تو زیادہ ہے۔ حضور نے دونوں بلا لیا، فرمایا رافع تو بھی آ جا، سامورا تو بھی آ جا۔ فرمایا رافع تو کی کیا ہے؟ سامورا میں کشتی کرنی ہے تے نال جانا ہے۔ حضور بے شک تسی کشتی کرا لو، میری طاقت زیادہ ہے، رافع نہ لو، میں تکڑا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا تکڑا ہے تو چلو میرے سامنے کشتی کر کے بکھاؤ۔ یہ بظاہر تو پہلوان چھوٹے تھے، کم سن تھے، لیکن لڑنے والے چھوٹے تھے، دیکھنے والے کائنات کے دولے تھے۔ لڑنے والے چھوٹے تھے پہلوان، دیکھنے والے اللہ کے فرشتے تھے۔ لڑنے والے چھوٹے تھے، دیکھنے والا کائنات کو بنانے والا عرش کا رحمان تھا۔ ہیں جی اب دونوں لڑنے لگے، رافع کو اجازت مل چکی ہے، سامورا کو اجازت نہیں ملی۔ دونوں لڑتے لڑتے حضرت سامورا نے حضرت رافع کو گھما کے نیچے ڈالا اور پیٹ پہ آ کے بیٹھ کے حضور نے فرمایا سامورا تینوں اجازت نہیں ملی سی، میں اللہ کا نبی تینوں بھی اجازت دینا، تو بھی چل جہاد دینا، ساڑھے نا حصہ لے لو۔ بھئی عمر میں چھوٹے تھے، عمر 13 سال 12 سال عمر ہے، مگر جہاد کا کتنا جذبہ تھا۔ اللہ اکبر، جس وقت یہ شوق تھا، جس وقت بچوں کے دل جہاد سے سرشار تھے، اس وقت کیسر و کسریٰ کے تاج ہمارے قدموں کا بوسہ لیتے تھے، دنیا ہماری غلام تھی، مگر جب سے ہمارے دلوں سے جہاد کا جذبہ ٹھنڈا کر دیا گیا ہے نا، آج ہم دنیا کے غلام بن کے رہ گئے۔ خدا کی قسم اب بچوں کو پتہ ہی نہیں جہاد ہوتا کیا ہے۔ قرآنی آیات قرآن سے نکال دی گئی ہے، جہادی آیات۔ اب پھر جو نئی حکومت آئی ہے اس نے قرآن نکال دیا ہے۔ پچھلی حکومت نے جتنے بھی گندے کام کیے تھے، لیکن ایک کام اس نے اچھا بھی کیا تھا کہ قرآن لازم کر دیا تھا، قرآن لازم کیا تھا کہ تمام بچے قرآن پڑھیں گے، لیکن یہ ایسے بدبختہ نام کے شریف ہیں، آتے قرآن نکال دیا ہے، آتے قرآن نکال دیا ہے۔ جی اب ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے جہاد ہوتا کیا ہے، مگر وہ بچے کشتیاں کر کر کے حضور مینوں بھی نہ لے چلو، حضور مینوں بھی نہ لے چلو۔ وہ تھے کس منزل میں اور تو کون سی منزل میں ہے، شرم سے گل جا کر احساس تیرے دل میں ہے۔ جب میں کہتا ہوں مولا میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ کیا کریں، بارش نہیں ہو رہی، ہم نے کون سی جناب زکاتیں دی بتائیں مجھے، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا، کئی لوگ ہیں زکات کو دبا کے بیٹھے، عشر نہیں دے رہے۔ جب ہم نے زکات بند کر دی، رب نے بارش بند کر دی، سیدھی سی بات ہے۔ جب بندے اپنے رب کی بات نہیں مانتے تو رب تو پھر رب ہے نا، اس کی مخلوق کے رحم کرے گا وہ، مگر ہمیں بھی اپنے جو اس نے حکم دیا ہے اس پہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پر پہنچیں۔ اچھا جی اب یہ قافلہ چلتا ہے احد کی جانب، آقا علیہ السلام کا لشکر۔ تو جب یہ مقام شوق پر پہنچا نا، جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا، کہنے لگا حضور میں اگے نہیں جانا، بظاہر مسلمان تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، داڑھی بھی تھی، سر پہ امامہ بھی تھا، بڑا متقی پرہیزگار بنتا تھا، مگر بڑا کمینہ تھا، بڑا بے ایمان منافق تھا۔ مقام شوق پہ پہنچ کے کہنے لگا میں اگے نہیں جانا۔ صحابہ نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں پاگل ہوں، اپنے آپ کو ہلاکت چ پا لواں۔ حضور نے بچے کی گل مان لی، میری گل نہیں مننی، گل آگی میں دی میری نہیں مننی، تے لہٰذا میں پاگل نہیں، میں اپنے آپ کو ہلاک کر لواں، میں جا رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا پاگل نہ بن، منافق دشمن پہنچے ہوئے ہیں، اللہ دے نبی کلے جان دیا کہ
اگر تو پیچھے چلا جائے گا، وہ کہنے لگا نہیں نہیں، یہ نمائش کی جنگ ہے، یہ قوت کی نمائش ہے، اگر جنگ ہوتی تو میں بھلا کہاں پیچھے رہتا۔ منافقین کی بات شروع سے چلی یہی آ رہی ہے، اگر یہ ختم نبوت کی بات ہوتی تو ہم بھی سامنے آتے، جیسا ڈاکٹر بھی کہتا ہے، ابھی تک کہتا میں تو بڑا کوئی مجاہد ختم نبوت ہی پیدا نہیں ہویا، جنہیں جیل میں کٹی ہے ختم نبوت واسطے کسی نے کٹی نہیں۔ تو یہ منافقین کی بات شروع سے چلی آ رہی ہے۔ اس نے بھی کہا میں پاگل نہیں ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، میں چودھری ہوں اپنے علاقے کا۔ تو بات کیسے اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنے نبی کو ان سے بے نیاز کر دیا۔ تو میں اے محبوب چلو، پہلے صحابہ کی تعداد کتنی تھی جی؟ 1000 کتنی تھی؟ اور لشکر کفار کی تعداد تھی 3000۔ اس کے اندر منافقین بھی تھے، حضور کے لشکر میں صحابہ میں منافقین بھی شامل تھے۔ اب یہ عبداللہ بن ابی اپنے حواریوں کو نکال کر 300 حواری اس نے نکال لیے 1000 میں سے، باقی کتنے بچ گئے؟ 700 صحابہ بمقابلہ 3000۔ مشرکین مکہ کی تعداد 3000، صحابہ کی تعداد صرف 700۔ حضور نے ہی نہیں کیا یار اسی کی نہیں لڑا گے، ساڑا بنے گا کہ 300 نکل گئے نہیں جی، اللہ کے نبی تھے نا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، ہمیں اپنے مالک پہ توکل ہے، وہ ہمیں چاہے وہاں پر فتح عطا فرمائے چاہے شکست عطا فرمائے، چلنا ہمارا کام ہے، ہم آگے جائیں گے، بڑھنا ہی تو بہادری ہے، پیچھے ہٹنا بزدلی کی علامت ہے، آگے بڑھیں گے۔ حضور آگے بڑھتے گئے۔ احد مدینہ شریف سے تقریباً 2.5-3 میل کے فاصلے پر ہے۔ آقا علیہ السلام احد کے مقام پر پہنچ گئے، اور احد پہنچ کر حضور نے سب سے پہلا تاریخی خطبہ عطا فرمایا اپنے صحابہ کو۔ جب خطبہ دیا، صحابہ کہنے نے جب حضور نے خطبہ دیتا ساڑھا ایمان تازہ ہو گیا، دل کردہ سی ہونی چاہیے، دشمن نہ ٹکرا جائیے، یا غازی بن جائیے یا جام شہادت نوش کر لیے، ہونی چاہیے۔ حضور نے سب سے پہلا آرڈر لایا، فرمایا سارے کان کھول کے سن لو، کوئی شخص میری اجازت تو بغیر جنگ دا آغاز نہ کرے۔ جو میرا آرڈر ہوئے کہ جنگ دا آغاز کرنا ہے، اور اس سے پہلے جنگ دا آغاز نہیں کرنا۔ آرڈر لاتا جی۔ احد کے مقام پہ ایک ٹیلہ ہے، پہاڑی چھوٹا سا ایک اسے کہتے ہیں درہ ہے، ٹیلہ ہے اسے کہتے ہیں درہ۔ تو آقا علیہ السلام نے 50 تیر اندازوں کو اس پہ کھڑا کر دیا۔ فرمایا تسی اپنی سفید وردی پا لو تاکہ اسی دوروں تھوڑا پہچان سکے کہ تسی درے تے کھڑے ہو، تھی ساڑی پشتہ محفوظ نے کھڑا کرتا، اور فرمایا کہ آگ گل ذرا کان کھول کے سن لو، ساڑھے دے دشمن حملہ کرے تے تسی کی کرنا پچھوں تیران دی بارش کر دیں گے تاکہ دشمن نس جائے، ساڑھی پشتہ محفوظ رہیں، آسی دشمن نو لتاڑ دیئے، آسی کامیاب ہو جائیے، یا دشمن ساڑھے تے غالب آ جائے، تسی ساڑھی مدد واسطے نہیں آنا، تسی درے نو چھڑنا نہیں، تسی اوتھے کھلو کے دشمن تے تیر اندازی کرنی ہے، تاکہ جتھے تیر اندازی ہوئے نا گھوڑے اگے نہیں ودے پیچھے رہنے نے، تسی اوتھے کھلو کے ساڑھی پشتہ نو محفوظ کرنا ہے۔ فرمایا کان کھول کے سن لو، جب تک تم وہاں پر کھڑے رہو گے ہم دشمن پر غالب رہیں گے۔ پھر کہا یا اللہ تو گواہ ہے نا، میں نے ان صحابہ کو سمجھانے کی کسر نہیں چھوڑی۔ لو جی جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے، آپ کے پاس ایک تلوار تھی، آپ نے اس تلوار کو بے نیام کیا، بے نیام کر کے فرمانے لگے تم میں سے کوئی ہے جو میری اس تلوار کا حق ادا کرے؟ حضور نے تلوار کو بے نیام کر لیا، فرمایا کوئی ہے؟ بسم اللہ، سوری یار نیچے رکھنے تاکہ دوبارہ نہ گر جائے، بس تلوار کو بے نیام کیا، فرمایا کوئی ہے جو اس کا
حق ادا کرے. من یاخذ ھذا السیف بحقہ، کون ہے جس کا حق ادا کرے؟ صحابہ آگے بڑے، حضور میں کراں گا. میں حضور نے تلوار پیچھے ہی کھینچ لی، میں نہیں. حضرت ابو دجانہ کہنے لگے ما حقو یا رسول اللہ، حضور ایندہ حق ہے کی تلوار دا؟ آدھی ارشاد فرماؤ. حضور نے فرمایا ایندہ حق آ ہے کہ دشمن تے اینی پوے، اینی حملے کرے، اینے وار کرے، دشمن تے حملے کر کر کے ٹیڑھی ہو جائے. اب میری تلوار دا حق ہے، جڑا لوے گا وہ پھر دشمن کا مقابلہ بھی سخت کرے گا. حضرت ابو دجانہ کہنے لگے حضور تھوڑی شرط مینوں منظور ہے، اپنی تلوار مینوں عطا فرما. حضور مینوں منظور ہے، ایویں کراں گا جویں فرمایا ہے. تے حضرت ابو دجانہ کو ایک لال رومال سی، لال دوپٹہ. جدو حضور نے تلوار دیتی نا، آپ نے وہ جڑا رومال سی نا وہ لے کے اپنے سر تے اے کر کے بدیا. اسے کہتے ہیں اصابت الموت. اس کو باندھ لیا اور باندھ کے جب آپ سر پہ باندھتے تھے نا وہ لال رومال، تو دشمن کے اندر سے لے بھی ہوں ساری شامت آ گئی. آپ نے لال رومال متھے تے بنیا تے حضور دی تلوار این لے کے نا گھما کے این کر کے چلے فخری انداز چے. حضور نے ویکھیا نا، ویکھ کے فرمان لگے ابو دجانہ جی میں تو چل رہے ہیں نا، رب نو انداز پسند نہیں، لیکن جدو سامنے دشمن ہوئے، سامنے مودی ہوئے، سامنے گستاخ فراستا خنزیر ہوئے، پھر این چلنا رب نو بڑا پسند ہے. ویسے رب نو پسند نہیں، لیکن جدو سامنے گستاخ پہ ایمان ہوئے نا ادو این کر کے چلنا رب نو بڑا چنگا لگتا ہے. جدو حضور نے تلوار نو بے نیاب کیتا فرمایا کون ہے جڑا انہا حق ادا کرے گا؟ دیگر صحابہ وچوں حضرت زبیر نے بھی کیا حضور مینوں دیو، حضور نے نہیں دیتی. حضرت ابو دجانہ نے تلوار دے چھڈی تے حضرت زبیر حضور دی پھوپھی دے پتر سن. کہنے لگے حضور نے مینوں نہیں دیتی، اینا میں قریبی ہاں، ہن میں دیکھاں گا ابو دجانہ کی کردا ہے حضور دی تلوار لے کے. اللہ اکبر. ہن جی حضرت ابو دجانہ نے حضور دی تلوار لے لئی تے پٹکا بن لیا سے تے سرخ رنگ دا بن کے این تلوار لہراندیا ہویا آپ اگے ودے تے کی پڑھ رہے سن ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصف لدى النخیل الا اقوم الدہر بالقیول الا اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول. فرمایا میں وہ ہوں جس نے اپنے دوست سے اس وقت وعدہ کیا ہے جب میں کھجوروں کے نیچے تھا. میں نے وعدہ یہ کیا ہے یا رسول اللہ اب میں پیچھے نہیں رہوں گا بلکہ آگے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے تلوار چلاتا رہوں گا. یہ اشعار پڑھتے ہوئے ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصف لدى النخیل الا اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول. یہ اشعار پڑھتے پڑھتے ابو دجانہ لشکر کفار میں گھس گئے. راوی کہتے ہیں حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ جدھر ابو دجانہ جاتے تھے سامنے سے جو دشمن آتا تھا بچتا نہیں تھا. گاجر مولی کی طرح کاٹ کے آپ رکھ دیتے، جاتے رہے دور تک. اور ادھر سے ایک دشمن آ رہا تھا مشرک، اس کے سامنے جو مسلمان آتا وہ بھی اسے شہید کر دیتا. ادھر سے ابو دجانہ جو سامنے کافر آتا مشرک آپ کاٹ کے رکھ دیتے. زبیر فرماتے ہیں حضرت زبیر کہ میں دل چکیا دوویں بڑے تکڑے نے ہر لحاظ نال، لیکن یا اللہ اج دوواں دا ٹاکرا کر دے. پھر میں ویکھا ہوندا کی ہے حضرت ابو دجانہ جیتے نے یا وہ مشرک جیتا ہے، میں ویکھاں گا پھر کی بنتا ہے. لو جی ادھر سے ابو دجانہ چلتے آ رہے ہیں، کاٹتے آ رہے ہیں مشرکین کو، ادھر سے مشرک آ رہا ہے مسلمانوں کو شہید کرتا آ رہا ہے. چلتے 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 فاصلہ ختم، ٹکر ہو گئی. کیوں ہے جی؟ اونچی بولو ذرا. ادھروں اللہ کا شیر آ گیا، ادھروں بزدل منافق آ گیا. ٹکر جدو ہوئی نا ہم مشرک نے تاڑ کے حملہ کیتا ابو دجانہ اتے.
جدو حملہ کیتا اللہ دا شیر سی، ہاتھ میں تلوار رسول اللہ کی تھی، آپ نے بڑے مہارت کے ساتھ اپنی ڈھال سے سپر سے اس کو روکا اور فرمایا ہوں تو بھی تیار ہو جا، تیار ہو جا، اللہ کا شیر آن لگی ہے، رسول اللہ کی تلوار آنے لگی ہے۔ اب جب آپ نے یوں تاک کے اس پہ حملہ کیا، بچ نہ سکا، دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ آ گیا۔ اقبال نے ادھر اشارہ کیا، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا اتریا، سمٹ کر پہاڑی کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جی انہی کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا ہے، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ یہ ان شیروں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا ہے۔ اور آگے پھر جب اس کو دو لخت کر دیا، دو ٹکڑے کر دیا، حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو دجانہ کے سامنے ہند زوجہ ابو سفیان آ گئی، خاتون آپ کے سامنے آ گئی، آپ کی تلوار کی زد میں آ گئی۔ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، مشرکہ تھی، بعد میں مسلمان ہو گئی، اسلام قبول کر لیا۔ وہ اس وقت اپنی زبان کے ساتھ اپنے مشرکین کو تیار کر رہی تھی، مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے تیار کر رہی تھی، جلدی کرو مسلمانوں پہ حملہ کرو۔ وہ جب اشتعال انگیزی کر رہی تھی تو حضرت ابو دجانہ کی تلوار کے نیچے آ گئی، آپ نے اس پہ حملہ نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ حضرت زبیر کہنے لگے یار باقی تو سارے کارنامے کمال کے ادا کیے ہیں ابو دجانہ نے، لیکن اگر سمجھے نہیں آ دی اس بڈھی نو چھڈیا کیوں ہے، ابو دجانہ نے کیوں نہیں حملہ کیتا، اور مسلمانوں کے خلاف زہر اترنی پئی ہے کہ آپ نے چھڑ دیتا۔ پھر کہنے لگے میں بعد چ پوچھاں گا چھڈیا کیوں ہے، جدو ملاقات ہوئے گی پھر پوچھاں گا۔ دونوں دی ملاقات ہو گئی، حضرت زبیر تے حضرت ابو دجانہ۔ آپ نے فرمایا حضرت زبیر نے کہ یار ابو دجانہ تیرے سارے کارنامے میں بڑے پسند آئے، قابل تعریف نے، مبارکباد مستحق ہے، لیکن ایک گل میں سمجھ نہیں آئی، تیری تلوار تھلے ابو سفیان دی بڈھی ہند آئی تو چھڈیا کیوں نہیں، دشمن ہے ساڈی، اور مسلمانوں کے حملے واسطے اپنے لوگ تیار کر رہی ہے تو چھڑتا ہوں۔ سنیے ذرا، یہ ہے جی جنے کی بات۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا زبیر مینوں گل پسند ہی نہیں، حضور کی تلوار نال ایک عورت کو قتل کرا، ہائے ہائے، فرمایا مینوں گل پسند ہی نہیں، میرے ہاتھ میں تلوار رسول اللہ کی ہے اور ایک عورت کو قتل کروں، عورت بھی وہ جو اس وقت بے یار و مددگار ہو۔ فرمایا یہ اس تلوار کی توہین ہے، میری بھی توہین ہے کہ ایک عورت پہ ہم حملہ کریں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہے جی حضور کے چاہنے والے، حضور کے اصحاب، اللہ اکبر۔ اب ٹائم ختم، میں بات بس ختم کرتا ہوں، یہ موضوع تو بڑا طویل ہے، اس پہ کئی جمعے لگ سکتے ہیں، کئی جمعے، بہرکیف آپ کئی جمعے تو کیا لگانے ہیں، بات یہیں پر ختم کرنی پڑے گی۔ اور حضور کے اصحاب کی وہ بہادری کی بات سنا کے ختم کروں گا جس کو سن کے بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں اور جوان ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا داستان ہے، اللہ اکبر، داستان سنیے۔ بات ختم کروں گا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، ہیں جی، جن کے بارے میں حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ احد کا ہر میچ کا ایک ہیرو ہوتا ہے نا جی، مین آف دی میچ۔ ویسے تمام صحابہ نے احد کے اندر جان نثاری کا کمال مظاہرہ کیا، تمام کو ہمارا سلام ہے، لیکن تمام کھلاڑیوں میں سے ایک کھلاڑی ایسا ہوتا ہے جو مین کردار ادا کرتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ایک ہے جن کے بارے میں صدیق اکبر فرماتے تھے کہ احد کا سارا دن حضرت طلحہ کے نام ہے، جدھر بھی دیکھا طلحہ نظر آیا۔ یہ طلحہ وہ ہیں، حضرت طلحہ وہ ہیں کہ اتنے زخم ان پہ آئے، اتنے زخم آئے، مورخین لکھتے ہیں 17 زخم آئے آپ کے جسم پر،
70 زخم لڑتے لڑتے، تلواروں کے، نیزوں کے، تیروں کے، پورے جسم پر آپ کی انگلی بھی کٹ گئی اس احد کے اندر، اور سر سے اتنا خون بہا کہ بے ہوش ہو گئے۔ اب ذرا بات سنیے گا جا کے حضور کے اس شہنشاہ دیوانے کی اور صحابی کی، حضرت طلحہ کی، جب بے ہوش ہو گئے، خون سر سے بہا، حضرت صدیق اکبر نے آ کے چھینٹا مارا، ہوش آئی۔ جب ہوش آئی، پہلا جملہ کیا کہا؟ ما فعل رسول اللہ۔ انج نہیں، ذرا تکڑے ہو کے بولنا ہے۔ میں نے پتا ہے ساری کتابوں جو جہاد کا مضمون کر دیتا گیا ہے، لیکن تجھے ٹھنڈے دلانا ہو گیا۔ اگر کل کو لڑنا پڑ جائے تو ہم یوں سینہ تان کے کہیں گے ستمگر ادھر آ، تو نر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ ہیں جی، تو جب ہوش آیا 70 زخم کھانے کے بعد، تو حضرت طلحہ نے کیا کہا؟ ما فعل رسول اللہ، اے صدیق مینو آدس حضور دا کی حال ہے۔ اے ابو بکر صدیق دس حضور دا کی حال ہے۔ صدیق اکبر کہنے لگے الحمدللہ، حضور خیریت سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اچھا، میں الحمدللہ کل مصیبت بعدہ جلل، اگر حضور خیریت سے ہیں تو پھر ہمیں کوئی مصیبت پریشان نہیں کر سکتی۔ حضور کے ہوتے ہوئے خیر ہی خیر ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ جب حضور ہیں تو ساری بہاریں حضور کے ساتھ ہی تو ہیں، ساری بہاریں حضور کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جی غزوہ احد کے چند چیدہ واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔